باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 40 قیام مسکن۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو حضوری کے خیمے کا مسکن کھڑا کر اور اس کے اندر صندوق کی شہادت رکھ اور صندوق پر پردہ چھوڑ دے اور میز اس کے اندر رکھ اور اس پر اس کا سامان ترتیب وار رکھ اور شمعدان اندر رکھ اور چراغ اس پر لگا اور بغور جلانے کے لیے سونے کی قربان گاہ صندوق شہادت کے سامنے رکھ اور مسکن کے دروازے کا پردہ لگا اور حضوری کے خیمے کے مسکن کے دروازے کے آگے سوختنی قربانی کا مذبح رکھ اور حوض کو حضوری کے خیمے اور مذبح کے درمیان رکھ اور اس میں پانی ڈال اور صحن کو گردا گرد کھڑا کر اور صحن کے دروازے پر پردہ لگا۔ تب مسح کا تیل لے اور مسکن کو اور سب کچھ کو جو اس کے اندر ہے مسح کر اور اسے اور اس کے سارے ظروف کو پاک کر کہ وہ مقدس ہو جائیں، اور سوختنی قربانی کے مذبح کو اور اس کے سب برتنوں کو مسح کر اور مذبح کو پاک کر، تو وہ نہایت مقدس ہوگا، اور حوض اور اس کی چوکی کو مسح کر اور اسے پاک کر۔ تب ہارون اور اس کے بیٹوں کو حضوری کے خیمے کے دروازے کے آگے لا اور انہیں غسل دلا، اور ہارون کو مقدس لباس پہنا اور اسے مسح کر اور پاک کر تاکہ میرے لیے کہانت کا کام کرے، اور اس کے بیٹوں کو آگے لا اور انہیں کرتے پہنا، اور جیسا تو نے ان کے باپ کو مسح کیا ویسے ہی انہیں بھی مسح کر تاکہ وہ میرے کاہن ہوں، اور ان کا مسح ان کے لیے پشت در پشت ہمیشہ کی کہانت ہوگا۔ تب موسیٰ نے سب کچھ جو خدا نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور یوں ہوا کہ دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا، اور موسیٰ نے اسے کھڑا کیا اور اس کے پائے لگائے اور ان پر اس کے تختے رکھے اور اس کے بینڈے لگائے اور ستون کھڑے کیے۔ تب اس نے مسکن کے اوپر خیمہ کھینچا اور اوپر اس کا غلاف ڈالا جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا۔ تب اس نے شہادت کو لیا اور صندوق کے اندر رکھا اور اس میں چوبیں لگائیں اور اوپر صندوق پر رحم گاہ رکھی۔ تب صندوق کو مسکن کے اندر لے گیا اور پردہ چھوڑ دیا اور صندوق کی شہادت کو نظر سے چھپایا جیسا کہ خداوند نے اسے فرمایا تھا، اور حضوری کے خیمے میں مسکن کے شمال کی جانب پردے سے باہر میز رکھی اور اس پر روٹیوں کو ترتیب سے خداوند کے سامنے رکھا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، اور حضوری کے خیمے کے اندر شمعدان کو مسکن کی جنوبی جانب میز کے مقابل رکھا اور خداوند کے سامنے چراغ روشن کیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ تب سونے کی قربان گاہ حضوری کے خیمے کے اندر پردے کے آگے رکھی اور اس پر خوشبودار بغور جلایا جیسا کہ خداوند نے اسے حکم فرمایا تھا۔ تب اس نے مسکن کے دروازے کا پردہ لگایا اور سوختنی قربانی کا مذبح حضوری کے خیمے کے دروازے کے قریب رکھا اور اس پر سوختنی قربانی اور نذر چڑھائی جیسا کہ خداوند نے اسے حکم دیا تھا، اور حوض کو حضوری کے خیمے اور مذبح کے مابین رکھا اور اس میں پانی ڈالا۔ اس سے موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں دھوئے۔ تب وہ حضوری کے خیمے کے اندر اور مذبح کے آگے گئے جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پھر مسکن اور مذبح کے گرد صحن کھڑا کیا اور صحن کے دروازے پر پردہ لگایا، اور موسیٰ نے کام تمام کیا۔ تب بادل حضوری کے خیمے پر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہوا، اور موسیٰ حضوری کے خیمے میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ بادل اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور خداوند کے جلال سے مسکن معمور تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادل مسکن پر سے اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل اپنی سب منزلوں میں روانہ ہو پڑتے، اور اگر وہ نہ اٹھتا تو وہ روانہ نہ ہوتے جب تک کہ وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ دن کے وقت خداوند کا بادل مسکن میں رہتا اور رات کے وقت بادل میں آگ ہوتی۔
تمام بنی اسرائیل کی نظر میں ان کی سب منزلوں میں یوں ہی تھا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔